اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے یہ گھنٹہ آپ لوگوں کا تاریخ کا ہے اور اخلاق کا۔ 3 دن تاریخ ہوگی، 3 دن سے اخلاق۔ اخلاق میں کون سی کتاب ہے جی؟ لگی ہے، یہی پڑھائیں گے منیت المرید۔ جب دیکھ لینا، مول صاحب سے بات کر لینا۔ بہرحال تاریخ کی یہ کتاب آج ہمیں ملی ہے۔ کتاب کا نام ہے تاریخ اسلام، سلسلہ درسائے تاریخ اسلام۔ سلسلہ درسہ، سلسلہ کسے کہتے ہیں فارسی میں؟ سلسلہ سیریز، سمجھ رہی ہیں آپ کلثوم فاطمہ؟ سلسلہ یعنی ہورا ہورا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ عدیل جی جی جناب جی، ایک کے بعد ایک، یعنی سلسلہ، ہاں وہی سیریز کسے کہتے ہیں۔ جی جی، سلسلہ درسائے تاریخ اسلام، ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام ہے۔ اور یہ پژوہشی و ریسرچ اور آموزش آزادی، اس گروہ نے اس کو جمع کیا ہے کتاب کو۔ آئیے تاریخ اسلام گروہ نگارش، ایک گروہ نے مل کے لکھی ہے کتاب، کسی ایک کی نہیں ہے۔ فہرست یہ ہے، اس میں کیا کیا پڑھیں گے ہم؟ اس میں مثلا پیش لفظ اور مقدمہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حالات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم 4 معصومین کے بارے میں نہیں، 12 اماموں کے بارے میں، پہلے امام سے لے کے آخری امام تک کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں ہم حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حالات پہلا حصہ، حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حالات دوسرا حصہ، پھر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی زندگی کے حالات، امام حسن، امام حسین، سب اماموں کے ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ تو پیش لفظ ہیں اور مقدمہ ہے، اس کے بعد آئیے کہاں پر؟ یہاں پر سبق نمبر 1 پر حضرت علی علیہ السلام کی زندگی کے حالات۔ پہلا حصہ ہے حضرت علی کی زندگی کے جو حالات ہیں، اس کا پہلا حصہ۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور ان کی تعداد لفظ غلط ہے، تعداد، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ائمہ علیہ السلام کی تعداد بیان کر رہے ہیں، کتنے ہیں امام؟ ائمہ کتنے ہیں جی؟ علی اصغر کتنے ہیں امام؟ 12 ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ کے جانشین اور جو لوگوں کے دین و دنیا کے پیشوا ہیں وہ 12 افراد ہیں۔ یعنی جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو رخصت ہونے سے پہلے ہی ہمارے رہنما، ہمارے ہادی اللہ کی طرف سے وہ مقرر فرما گئے۔ ایسا نہیں ہے جیسے اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کسی کو نہیں بنا گئے، امت کے ذمے چھوڑ گئے کہ امت بنا لے خود۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اکرم، یہ عقل والی بات ہے نہیں ہے؟ آپ خود سوچئے کہ اہم اور مہم آپ جانتے ہیں، ایک چیز ہے اہم ضروری، ایک ہے زیادہ ضروری، کہ رسول اکرم جو ضروری چیزیں ہیں وہ تو بیان کریں، اور جو زیادہ ضروری چیز ہو وہ بیان کر کے نہ جائیں، ایسا ممکن ہے؟ بھائی ہم بغیر ہادی، بغیر رہبر کے رہ سکتے ہیں؟ زمین کبھی نہیں رہ سکتی خالی، اور ہر زمانے میں ایک امام کا، ایک رہبر کا ہونا ضروری ہے، ایک جانشین کا، معصوم کا، اللہ کی طرف سے منتخب شدہ کا۔ تو پیغمبر اکرم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ضروری چیزیں بیان کر جائیں اور اس سے زیادہ ضروری چیز بیان نہ کر کے جائیں، یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو بتا کے گئے ہیں آپ، وہ بتائیں گے آپ۔ دنیا کے پیشوا ہمارے کتنے ہیں؟ 12 افراد ہیں۔ اس سلسلے میں عامہ و خاصہ دونوں نے پیغمبر اکرم سے بہت سی روایتیں نقل کی۔ عامہ اور خاصہ یعنی عامہ جب بولا جاتا ہے وہ اہل سنت مراد لیے جاتے ہیں، اور خاصہ اہل تشیع مراد لیے جاتے ہیں۔ عامہ نے بھی اور خاصہ نے بھی، دونوں نے پیغمبر اکرم سے بہت سی روایتیں نقل کی ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سی روایتوں میں ائمہ کے نام بھی صراحت کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر جانشین اور خلیفہ بنا کے نہیں گئے، لوگوں کے ذمے چھوڑ گئے،
ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض روایاتوں میں تو باقاعدہ نام کے ساتھ ساتھ ہے کہ یہ میرے بعد، بعض جگہ مثلا میرے بعد یہ اتنے ہوں گے، میرے بنی ہاشم سے یا اس سے اتنے لوگ ہوں گے جانشین، 12 ہوں گے، یہ ہوں گے، تو آپ 12 کو بہت سے ہو سکتے ہیں، کٹ دھرم کشت فکر کہ 12 کوئی اور سے گھڑ لیں، نہیں، بعض روایتوں میں باقاعدہ اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں وہ روایتیں جس میں 12 کے 12 کا نام کے ساتھ ہے وہ روایت کہ یہ امام ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے بہت سی روایتوں میں ائمہ کے نام کی بھی صراحت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ان حضرات کی تعداد اور ناموں پر رسول اکرم کی نص یعنی واضح دلیل کے علاوہ، واضح روایت کے علاوہ ہر امام نے خدا کے حکم سے اپنے بعد والے امام کا تعارف کرایا ہے، نہ یہ کہ رسول پہلے ہی بتا گئے 12 کے 12 کو، بلکہ ہر امام نے اپنے رخصت ہونے سے پہلے بعد والے امام کے بارے میں بتا کے گئے ہیں کہ میرے بعد یہ ہوگا، جیسا کہ پہلے حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے شہادت کے وقت اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے نام کی تصریح یعنی روشن نام لیا کہ میرے بعد یہ ہوں گے، یہ نہیں کہ گجلک بات کہہ گئے ہوں، ڈھال کے اشارے میں بات کہہ گئے ہوں، اشارے میں کسی نے کوئی امام نے بات نہیں کہی، صاف بالکل۔ اور امام حسن نے بھی وفات کے وقت اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی امامت کے عہدے پر فائز ہونے کے بارے میں بتایا تھا، یہی عمل تمام ائمہ نے انجام دیا، ہر امام نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے بعد والے امام کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ یہ ہیں، اور رسول اکرم تو بتا کے گئے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ آئیے ائمہ علیہ السلام کے نام، ائمہ علیہ السلام کے نام، تو نام 12 کون کون سے؟ ائمہ علیہ السلام کا نام نمبر 1 آپ سب کو یاد ہیں تو بچوں کو بھی یاد ہوتے ہیں، حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، حضرت امام حسن مجتبی، یہ تو سیدھے سیدھے نام دے رکھے ہیں، آپ ویسے یاد کر سکتے ہیں، حضرت امیر المومنین ابن ابی طالب، امام حسن ابن علی ابن ابی طالب، حضرت امام حسین ابن علی ابن ابی طالب، امام سجاد کا نام امام زین العابدین ابن امام علی ابن الحسین، یہ سب 12 اماموں کے نام یہاں گنا دیے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں ائمہ علیہ السلام کی سیرت، یہاں ان کی اب سیرت بیان کر رہے ہیں۔ 12 امام علیہ السلام پیغمبر اکرم کی تعلیم و تربیت کا کامل نمونہ تھے، آپ رسول کی جو تربیت جو آپ نے فرمائی ہے اس کا نمونہ، اگر دیکھیے آپ کوئی بھی چیز اگر کرتے ہیں تو اس کا ایک نمونہ بنتا ہے، پیغمبر اسلام کی جو تعلیم و تربیت ہے اس کا بہترین اور کامل نمونہ ہمارے 12 امام ہیں، ان حضرات کی سیرت پیغمبر کی سیرت تھی، یہی لکھا ہے کہ لفظ ادھر مٹ رہا ہے، ان حضرات کی سیرت رسول خدا کی سیرت، ہاں رسول خدا کی سیرت تھی، البتہ 250 سال کی مدت تک، 250 سال کی مدت تک یعنی سن 11 ہجری سے سن 260 ہجری تک، 260 ہجری یعنی سال غیبت حضرت امام حجت، آخری امام کی غیبت تک یعنی 250 سال لگتے ہیں یہ، جب یہ حضرات لوگوں کے درمیان میں موجود تھے 12 امام، اس زمانے میں مختلف حالات پیش آتے رہے، ظاہر سی بات ہے آپ کو ہر امام کے زمانے کے حالات سنے ہوں گے کہ کیا کیا ہوا، کیسے حادثات پیش آئے، اماموں نے ان کے سامنے کیا رویہ اختیار کیا، یہ سب جن سے ائمہ علیہ السلام کی زندگی مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہوتی رہی، مختلف شکلوں میں آپ کی زندگی کیسے گزاری وہ سب ظاہر ہوتی رہی، لیکن پیغمبر کے اصلی مقصد، پیغمبر کا اصلی مقصد کیا تھا؟ یعنی اسلام کی نشر و اشاعت، اسلام کو معذرت، تو پیغمبر کا اصلی مقصد کیا تھا؟ اسلام کو پھیلانا اور اصول دین و فروع دین کو تغییر و تبدیلی سے، بدلنے سے، چینج کرنے سے، لوگوں سے تحریف سے محفوظ رکھنا، یہی تو پیغمبر کا اصلی مقصد تھا کہ وہ اسلام کو پھیلائیں اور اصول و فروع دین کو بدلنے سے، منحرف ہونے سے، انحراف سے، تبدیلی سے بچائیں، اور ممکنہ حد تک لوگوں کی تعلیم و تربیت، اور جتنا ممکن ہو سکے لوگوں کو تعلیم اور تربیت دی جائے، ان کا اصلی مقصد یہ تھا، لہٰذا پیغمبر کے اصلی مقصد کو انہوں نے ہرگز نہیں چھوڑا ائمہ نے، چاہے کیسے بھی حالات آ گئے زندگی میں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 23 سالہ تبلیغی دور میں، رسول کی عمر کتنی تھی؟ 63 سال، تبلیغی عمر کتنی؟ 23 سال، کیونکہ 40 سال کی عمر تک تو نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، البتہ
تربیت کے اوپر زور دیتے تھے، سچائی پہ، صداقت پہ، سب چیز پہ، لیکن شخصی طور پر نبوت کا اعلان جب تک 23 سالہ تبلیغی دور میں زندگی کے 3 مرحلوں سے گزرے ہیں آپ، جیسا کہ چنانچہ بعثت کے شروع کے 3 سال آپ نے پوشیدہ طور پر تبلیغ کرنے میں گزارے۔ جب آپ کو حکم ہوا نبوت کا اعلان کا 40 سال کی عمر میں، تو 3 سال تک آپ نے کیا کیا؟ اپنی تبلیغ کو پوشیدہ طور پہ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جو اپنے قریبی دوست ہیں، مجھے پتا ہے یہ دوست، یہ شخص جو ہے، میں اگر اس سے بات کروں گا تو یہ بات میری مانے گا، ایسے لوگوں سے پوشیدہ طور پر تبلیغ کرنے میں گزارے آپ نے شروع کے 3 سال۔ اس کے بعد 10 سال تک مکے میں علل اعلان دعوت و تبلیغ کا اعلان۔ اس کے بعد 10 سال تک آپ نے مکے میں کیا کیا؟ کھلم کھلا دعوت کی، اسلام کی دعوت دی، تبلیغ کا کام کرتے رہے، اور ان 10 سال میں آپ کو معلوم ہے کتنے حالات خراب ہوئے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، شیب ابی طالب میں آپ کو جانا پڑا، کتنی سختیوں میں گزارا، آخرکار اتنی سختیاں ہوئیں کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی۔ لہذا 10 سال پھر آپ نے کھلم کھلا، لیکن خود آپ اور آپ کے پیروکار دونوں ہی اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ڈھائے جانے والے سخت مظالم اور آزار کا شکار رہے۔ لیکن ان 10 سال میں آپ، یعنی رسول، آپ کی فیملی، آپ کا خانوادہ اور آپ کے پیروکار، آپ کے ماننے والے، آپ کے اطاعت کرنے والے لوگ، آپ کے چاہنے والے لوگ اسلام کے دشمنوں کی اذیتوں کا شکار ہوتے رہے۔ جناب یاسر، جناب عمار کے والد، ان کی والدہ، اور ان کو اتنی سزائیں دی جاتے تھے، جلتے ہوئے میدان میں لے جا کے ان کو کپڑے اتار کے زمین میں جلتی ہوئی ریت پہ لٹا کے لوہے کی ڈھال گرم کر کے وہ لگائی جاتی تھی ان کے سینوں پہ۔ اتنا سخت آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی سختی میں، اتنی سختی کہ آپ کی والدہ سمیہ اور آپ کے والد انتقال کر گئے۔ اتنی سختیاں۔ بلال حبشی کیا کرتے تھے؟ ان پہ جلتا ہوا پتھر ان کے ننگے بدن پہ رکھا جاتا تھا۔ کتنی سختیاں، صرف اس لیے کہ تم ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دو اور تم اسلام کو مت مانو۔ اتنی سختیاں ہوئی آپ کے اوپر۔ اور آپ شیب ابی طالب کے بارے میں شاید اگر آگے ہو، نہیں اس میں رسول کی زندگی نہیں ہے، تو شیب ابی طالب کے بارے میں اگر پڑھیں گے تو 3 سال کی زندگی بائیکاٹ کی زندگی ہے۔ بائیکاٹ جانتی ہیں آپ؟ عدیل، کلثوم، فاطمہ، حورا، فہیم صاحب، بائیکاٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کیا حالت کر دی تھی ان لوگوں نے کہ آپ اپنے اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو لے جا کر، پہاڑ کا ایک درہ تھا، پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ تھی، وہاں چلے گئے تھے، بائیکاٹ کر دیا تھا۔ کوئی نہ ان سے کچھ خریدے گا، نہ کوئی انہیں کوئی بیچے گا، اگر کوئی بیچے گا تو اسے بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ تو بتاؤ کہاں سے کھایا پیا ہوگا؟ وہ تو جناب خدیجہ کی مال و دولت تھی جو کام آ گئی تھی۔ یعنی حالات یہ ہو گئے تھے شیب ابی طالب میں کہ سوکھی ہوئی اونٹ کی کھال اگر مل جاتی تھی کسی کو تو اسے کھولا کے اس کھال کو کھایا کرتے تھے۔ ایک کھجور پہ 2 دن گزارا کرتے تھے، پورا دن۔ اتنی مصیبت ہم لوگ صرف سن کے نکل جاتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں رہے 3 سال۔ شیب ابی طالب میں ہوا کیا، ذرا یہ جاننے کی تو کوشش کرو، کتنا خطرناک تھا۔ کہ آپ خود سوچو کہ آپ کے گھر والوں کو کوئی یہ کہہ دے کہ نہ انہیں کوئی چیز بیچے گا اور نہ کوئی ان سے کوئی چیز خریدے گا، تو کیسے رہ لو گے آپ؟ صرف اتنا ہی اگر کر دیا جائے کسی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو شیب ابی طالب آپ سن رہی ہیں نا؟ کلثوم، فاطمہ، حورا، کلثوم، فاطمہ، عدیل، جی شیب ابی طالب۔ اگر اس میں آیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو شیب ابی طالب کے بارے میں آپ ضرور پڑھیے گا کہ کیا حالات گزرے ہیں اس میں، کیا کچھ جھیلا ہے آپ لوگوں نے۔ اور اس وقت جناب فاطمہ زہرا چند سال کی تھیں، کتنی سختیاں جھیلی آپ نے۔ اتنی سختیاں تھیں کہ شیب ابی طالب کے بعد سال بھر کے اندر جناب ابو طالب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جناب خدیجہ بھی۔ اتنا غم پڑا کہ اس سال کا نام عام الحزن رکھنا پڑا رسول کو، کہ آپ کے 2 ہی تو سب سے زیادہ مددگار تھے دشمنوں سے بچانے کے لیے، جناب ابو طالب۔ جب تک جناب ابو طالب رہے کسی کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن جناب ابو طالب کے رخصت ہونے کے بعد دشمن اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ آپ سوچئے کہ رسول کو کیسا پریشان کیا ہے۔ اور جناب خدیجہ نے مال کے ساتھ مدد کی، اور ویسے بیوی تھیں آپ کی، بہت وہ کیا۔ تو جب ایسے ہمدرد کسی کے چلے جائیں تو اس پہ کیسے گزرے گا؟ تو شیب ابی طالب یہ 3 سال صرف 3 نہیں ہیں،
کیا گزرا ہے یہ ذرا جاننے کی کوشش کیجئے، کتنی سختیاں گزری ہیں۔ تو آپ نے 3 سال خفیہ پوشیدہ طور پر تبلیغ کی، اس کے بعد مکے میں 10 سال علی الاعلان، لیکن آپ کو اور آپ کے پیروکار دونوں ہی کو دشمنوں کی طرف سے سخت مظالم اور آزار کا شکار رہے۔ اس دور میں دین اور اسلام کی تبلیغ کے لیے کسی طرح کی بھی آزادی حاصل نہیں تھی، جو بھی کوئی دین کے بارے میں بولتا تھا اسے مارتے تھے، پیٹتے تھے۔ پھر آخر کے 10 سال اس حالت میں گزرے کہ حکومت اسلامی کی بنیاد، پھر آپ نے ہجرت کی وہاں سے مدینے میں آ گئے، وہاں پہ آپ کے چاہنے والے مددگار بڑھے، بڑھتے بڑھتے اب اسلام اس قابل ہو گئے مسلمان کہ ایک اپنا لشکر بنا سکیں، اب کسی دشمن سے لڑنے کے قابل ہو گئے۔ پھر آخری 10 سال اس حالت میں گزرے کہ حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی گئی، اسلامی حکومت کی، اور اسلام نے اپنے فاتحانہ ترقی اور پیش قدمی کو جاری رکھا، اور ہر لحظے کمال و دانش کے دروازے لوگوں پر کھلتے رہے۔ ٹھیک ہے، ٹائم تو نہیں ہوا؟ بس 7 منٹ ہے۔ لہذا 3 حصے ہوئے آپ کی زندگی کے، 23 سالہ تبلیغی جو زندگی تھی اس کے 3 حصے ہوئے۔ شروع کے 3 سال خفیہ طور پہ دعوت اسلام، اپنے اپنے قریبوں کو، رشتہ داروں کو اور دوستوں احباب کو دعوت اسلام چھپ کے۔ دوسرے حصہ 10 سال مکے میں، جس میں آپ کو بہت زیادہ اذیتیں اٹھانی پڑی۔ تیسرے 10 سال جس میں آپ نے حکومت اسلامی کی بنیاد ڈالی، چاہنے والے مدینے میں بہت تھے، حکومت بن گئی اور اتنی طاقت ہو گئی کہ مکے کو بھی فتح کر لیا تھا پھر۔ ٹھیک ہے، ائمہ علیہم السلام گوناگون یعنی مختلف حالات سے دوچار تھے۔ ائمہ علیہم السلام مختلف حالات سے دوچار تھے، یعنی گرفتار تھے مختلف۔ وہ پیغمبر کے ہجرت کے پہلے والے زمانے سے کچھ کم مشابہ نہ تھے۔ ہجرت سے پہلے جو 10 سال سختیوں میں گزرے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے اوپر جو حالات گزرے ہیں وہ اس سے کم نہیں تھے۔ ان کے بھی حالات ایسے، ہر امام کو اٹھا کے دیکھ لو، 28 سال کوئی مرنے کی عمر ہوتی ہے، 9ویں امام یا 10ویں امام یہ سب 25 28 سال کے امام جوان شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان 28 سال میں بھی اکثر عمر جیل میں گزری، قید خانوں میں، اور ایسے ایسے قید خانوں میں جہاں نہ دن کا پتہ ہوتا تھا نہ رات کا۔ امام حسن عسکری 28 سال کے تھے مثلا، 10ویں امام، اتنی کم عمر میں اتنی اذیتیں جھیلی ہیں۔ کبھی تو اول بعثت کے 3 سال کی طرح، کبھی تو ائمہ علیہ السلام کو جیسے پیغمبر نے 3 سال چھپ کے تبلیغ کی، ائمہ کو ایسے بھی کرنا پڑا۔ آپ دیکھیے کتنے، سنا ہے آپ نے وہ کون سے امام کا تھا کہ آپ کے پاس حکومت نے اتنی سختی کی تھی کہ کوئی شیعہ آ کے نہیں مل سکتا تھا، تو کیا کرتے تھے آپ کے شیعہ؟ کچھ معین لوگ تھے جو آپ کے پاس آ کے ملتے تھے، وہ بھی کس طرح سے؟ تیل بیچنے والا، کبھی کوئی کچھ بیچنے والا بن کے آتا تھا اور لوگوں کے سوالات لاتا تھا اور آپ کو بتاتا تھا، اور آپ وہ اس میں چھپا کے وہ اسکول لے کے جاتا تھا لوگوں تک۔ کیسے کیسے گزارے ہیں آپ نے حالات۔ تو کبھی تو رسول کی جو 3 سالہ زندگی تھی وہ بعثت شروع کی، وہ تبلیغ کی چھپ کے، تو آپ نے ائمہ نے ایسے بھی زندگی گزاری ہے۔ اگلے 10 سال جو پیغمبر نے سختیوں میں گزارے، ائمہ نے ایسے بھی گزارے ہیں۔ اظہار حق کا کسی صورت سے امکان ہی نہیں تھا، آپ اظہار ہی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ حضرات بھی نہایت احتیاط سے اپنے فریضے پر عمل کرتے رہے، لیکن اپنے فریضے پر، اپنی ذمہ داری پر عمل کرتے رہے، جیسا کہ چوتھے امام حضرت علی بن الحسین علیہ السلام نے یہی کیا۔ کربلا کے بعد روایتوں میں ملتا ہے، میرے استاد نے بتایا تھا، استاد شعبان داداشی ریسرچر تھے ایران میں، بہت اچھے تاریخ کے اور کلام کے بہت عمدہ استاد، انہوں نے یہ کہا تھا کربلا کے بعد، روایت ہے کربلا کے بعد 4 یا 6 یا 5 افراد شیعہ رہ گئے تھے، باقی مرتد ہو گئے تھے، پھر گئے تھے دین سے۔ روایتوں میں 4 افراد تک بھی، آپ سن رہے ہیں نا میری بات کو؟ عدیل، کلثوم فاطمہ، فہیم صاحب سن رہے ہیں؟ کربلا کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا تو 4 افراد بچے تھے صرف شیعہ، یہ روایت تک میں ہے، ملتا ہے روایات میں 4 یا 6 گنتی، یعنی مثلا 4 نہ ہو، 6 ہوں، 8 ہوں، 10 ہوں، یار کتنے سے بچے تھے؟ یہ وجہ بنی کہ چوتھے امام نے تقیے کی صورت میں زندگی گزاری، کیا کہ کھل کے آپ نے پھر تبلیغ نہیں کی کھل کے، کیونکہ اگر کھل کے کرتے تو خطرہ کیا تھا؟ امام کو شہید کر دیا جاتا تو امامت پہ خطرہ، دوسرے آپ کے شیعوں کو ختم کر دے تو شیعت ختم ہو جاتی،
لہذا آپ نے پھر کیا کیا؟ صحیفہ سجادیہ دعاؤں کے سہارے تبلیغ کی. میں تو دعا پڑھ رہا ہوں، دعاؤں میں تبلیغ کی. صحیفہ سجادیہ اٹھا کے پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کتنی تبلیغیں ہیں. حکومت یہ سوچ رہی ہے تو دعائیں تو پڑھنا ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، لیکن وہ تبلیغ تھی. ٹھیک ہے، یہی کیا آپ نے بھی. اور کبھی قبل ہجرت کے 10 سال کی طرح، اور کبھی کبھی ائمہ کو ہجرت سے پہلے کے جو 10 سال ہیں سختی میں گزارے، مکے والوں نے ظلم و ستم کیا، اس طرح آپ نے صرف نشر احکام اور معارف دین کی تعلیم دیتے رہے. ہجرت کے نا، ہجرت کے جو 10 سال ہیں ہجرت کے بعد، اس کی طرح آپ ائمہ جو ہے وہ احکام پہنچاتے رہے، دین کی تعلیمات دیتے رہے اور افراد کی تربیت کرتے رہے. جیسے 5ویں اور 6ٹھے امام، ان کو زیادہ موقع ملا، اس لیے کئی ہزار شاگرد تھے آپ کے. کتنے علوم میں آپ نے بہترین شاگرد نکالے، علم کیمیاء، فلا کس کس علم میں، کلام میں، علم کلام میں، فلسفے میں اور تاریخ میں، ہر چیز میں آپ نے بہترین شاگرد تربیت کیا آپ نے. اس لیے ہم کو شیعہ جعفری کہا جاتا ہے کہ 6ٹھے امام کو موقع کیوں موقع ملا تھا؟ 5ویں اور 6ٹھے امام کو ہر امام کو موقع نہیں ملا. آپ دونوں کو کیسے موقع مل گیا تھا اتنی کھلم ایسے تبلیغ کر کے شاگردوں کی تربیت کرنے کا؟ کیونکہ ہر امام پہ ظلم و ستم اور حکومت کی نگاہ رہتی تھی، کرنے ہی نہیں دیتے تھے کچھ. تو ان دونوں کو کیسے موقع ملا؟ کون بتائے گا؟ اور آپ کو پتا ہے جی؟ کلثوم فاطمہ، ان 2 امام کو کیسے موقع مل گیا؟ ان 2 امام کو ایسے موقع مل گیا کہ حکومت کس کی تھی؟ بنی امیہ کی تھی نا، بنی امیہ کی حکومت تھی. حضرت علی کو بنی امیہ ہی تو شہید کیے، کربلا میں سب بنی امیہ نے تو شہید کیا. اب بنی عباس نہیں، وہاں تک بنی امیہ تھی. اب 5ویں امام کے زمانے سے بنی عباس کی حکومت آئی تھی، بنی عباس کی. تو بنی امیہ اور بنی عباس حکومت میں لڑ پڑے آپس میں. ابھی تک بنی امیہ حکومت کرتے آ رہے تھے، اب بنی عباس لڑ پڑے ان سے. اب یہ 2 دشمن ایک ساتھ ٹکرا گئے اور انہیں فرصت ہی نہیں تھی امام کی طرف توجہ کریں، یہ ان سے لڑ رہے ہیں، ان سے، تو وہ لڑتے رہ گئے. امام کو 6ٹھے امام کو اور 5ویں امام کو موقع مل گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ سے بنی امیہ ختم ہو کے بنی عباس کو حکومت آ گئی. پھر بنی عباس نے ستانا شروع کیا. یہ مامون، ہارون، منصور، یہ سب بنی عباس کے ہی تو تھے. انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. ان دونوں کے زمانے میں یہ بنی امیہ بنی عباس آپس میں ٹکرائے ہوئے تھے، اس لیے ان دونوں کو امام کو موقع ملا تھا اتنا. ٹھیک ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.